اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صلوات ایک اور بلند صلوات دیا کریں محمد و آل محمد بار دیگر بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ حجرات کی پہلی 5 آیتیں جنہیں پچھلے سال ہم نے بیان کیا، آج 6ٹھی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ جو 6ٹھی آیت ہے اسے آج سمجھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ حجرات کی 6ٹھی آیت، سورہ حجرات قرآن مجید کا 49واں سورہ، 26ویں پارے میں 18 اس کی آیتیں ہیں۔ مدینے میں یہ نازل ہوا ہے۔ اس کو پڑھنے کا ثواب رسول اللہ کی زیارت کے برابر ہے۔ جو سورہ حجرات کی تلاوت کرے گا شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ یہ فضیلتیں ہیں اس سورے کی۔ پہلی 5 آیتوں میں نبی مکرم سے متعلق ادب اور احترام کو بیان کیا گیا ہے۔ اے صاحبان ایمان لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے صاحبان ایمان اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے مت چلو، آگے مت بڑھو، ان سے آگے نہ نکلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے تقوی کے خلاف ہے۔ تقوی اختیار کرو، واتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ بہت زیادہ سننے والا بھی ہے، اللہ بہت زیادہ جاننے والا بھی ہے۔ پھر اسی طرح کے لہجے کی ایک اور آیت، یا ایھا الذین آمنوا،
ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौत नबी। मैं आयत की तफसीर बयान करने जा रहा हूँ, आप थोड़ा थोड़ा सा आगे आने की कोशिश करें एक सलवात पढ़ते हुए। एक और बारे सलवात। दीगर आवाज बुलंद नारे सलावत। आले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। वो जो बच्चे दरवाजे में है ना, वो तुम इधर आगे आ जाओ, यहाँ सीधे हाथ पे जगह बहुत है, शाबाश। ऐसे ही यहाँ उल्टे हाथ पे मेरे आखिर में यानी शुरू में जगह बहुत है। एक और सलवात। ये जो दूसरी आयत है, इस आयत में पहली वाली आयत में तो आगे न बढ़ो, मैं इसमें बड़ा वसी मफहूम है, यानी बदनी तौर पर भी आगे मत बढ़ो, ज़बान भी तुम्हारी उनसे पहले न चले, उनसे पहले बात मत किया करो, वो बैठे हैं वो हैं, उनके होते हुए बात ना करो। मगर दूसरी वाली आयत में बात करने से मुताल्लिक़ है, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौत नबी। ऐ साहिबान ईमान, नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को ऊंचा न करो। जिस सतह पर नबी बात कर रहे हैं, नबी से ज़रा नीचे रह के बात करो, ज़रा नीचे रह के बात करो। और फिर न सिर्फ ये बल्कि ला तजहरू लहू बिलक़ौल, नबी को ऐसे मत पुकारो, ऐसे ऊंची आवाज़ में आवाज़ न दो जैसे तुम आपस में एक दूसरे को आवाज़ देते हो, एक दूसरे को पुकारते हो, नाम लेकर पुकारते हो, बेतकल्लुफ़ी। हमने पिछले साल बयान किया था, मैं तकरार नहीं कर रहा, कि आजकल वालिदैन भी बड़े सज सज के और बहुत ही जो है वो खुशी से बता रहे होते हैं कि मेरा बेटा तो मेरा बेटा ही नहीं है, मेरा दोस्त भी है। अल्लाह ने तो दोस्त नहीं बनाया, अल्लाह ने तो उसे बेटा बनाया है। अगर वालिदैन खुद अपना एहतराम नहीं करवाएंगे, एक हिजाब होना चाहिए, एक एहतराम होना चाहिए। मैं लफ्ज़ को और बढ़ाकर कह दूं, एक हया होनी चाहिए, एक शर्म होनी चाहिए। अगर वालिदैन और बच्चों के दरमियान हया और शर्म ही नहीं रहेगी तो फिर बहुत सा, अल्लाह ने तो नहीं करार दिया, अल्लाह ने तो कहा है बच्चों को इनके आगे शाने झुकाओ, अल्लाह ने तो बच्चों को कहा है इनके आगे उफ मत बोलो, अल्लाह ने तो बच्चों को कहा है इनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करो। अल्लाह तो कह रहा है ये नहीं करो, ये नहीं करो, अब्बा कह रहे हैं नहीं, सब बातें कर तुम मुझसे कर लो, बेटा मुझे हर बात बता दिया करो, मुझे अपना दोस्त समझा करो। ये नहीं हो सकता। ये जहां हम इस अंदाज से अपने माशरे को, अपने घर को लेके चलेंगे, वहां फसाद आएगा, क्योंकि अल्लाह का दिया हुआ निजाम तो ये नहीं है। सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा कुरान तो मना कर रहा है, कुरान कह रहा है कि अगर तुमने ऐसा किया क्या होगा, अंतहबित अमालुकुम, तुम अगर नबी के आगे ऊंची आवाज में बात करोगे तुम्हारे अमाल हब्त हो जाएंगे, व अंतुम ला तशउरून, और तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम्हारे अमाल हब्त हो गए, खबर भी नहीं चलेगी, मालूम भी नहीं हो पाएगा कि क्या हो गया हमारे साथ। कोरा कागज मिलेगा, खाली नामा अमल मिलेगा। बड़े बड़े हज, इबादत, नमाज, रोजे, हत्ता मजलिस, अज़ादारी, ये अमल है ना। यानी कैसे अल्लाह इस अमल को कबूल कर लेगा जब वो कह रहा है बेअदबी और बदतमीज़ों से मैं अमल को कबूल ही नहीं करूंगा, मैं अमाल को उनके सबके ज़ाया कर दूंगा। ये कहने के बाद इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, अभी बात आगे बढ़ रही है बोलने के हवाले से, बात कैसे करनी है। अच्छा, जिन लोगों ने रसूलुल्लाह के सामने, ये बात पिछली साल में बयान हो गई है, मुझे दोबारा ना कहलवाइए, कि जब हम रसूलुल्लाह की बात कर रहे हैं तो हमारे नज़दीक नबूवत के अलावा कुल्लुना मोहम्मद है। नबूवत के अलावा अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। जब हम बात कर रहे हैं रसूलुल्लाह की तो खुद ब खुद बात कर रहे हैं मौला अली की, खुद ब खुद बात कर रहे हैं इमाम हसन की, इमाम हुसैन की, जनाब ज़हरा की, इमाम रज़ा की, इमाम जाफ़र सादिक़ की, जनाब इमाम ज़माना की। सारे सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आले। तो नबूवत के अलावा सारी सिफात आइम्मा में वही हैं जो नबी मुकर्रम की हैं। खुद सरकार ने फरमाया है, खुद नबी ने फरमाया है कि ये सारा खानदान, अच्छा नबी ने तो खुद फरमाया ही है, मुमकिन है कोई बच्चा ऐसा भी बैठा हो जो कहे मौलाना
حدیث نہیں، آیت سنائیے۔ تو آیت میں بھی سورہ مبارکہ نساء کی 61ویں آیت میں جسے آیہ مباہلہ کہا جاتا ہے، اس آیت میں مولا علی کو اللہ نے کہلوایا ہے، میرے حبیب کہہ دو علی تم جیسا ہے، انفسنا وانفسکم، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ۔ تو اپنے جیسے کی جگہ جو نبی مکرم کسی کو لے کر گئے تو وہ مولا علی کو لے کے گئے۔ تو جب ہم بات کریں گے مولا نبی سے متعلق ادب احترام کی تو خود بخود مولا علی اس میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہے؟ تھوڑی گردن ہلا دو، ایک صلوات پڑھ کے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ میرا قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھنے سے روحانیت اور نورانیت مجلس میں بڑھ رہی ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ عقیل صاحب تشریف فرمائیں، شاید 8-10 سال تو ہر نوچندی جمعرات یا ہر جمعرات درس تفسیر قرآن رہا نا باب العلم میں، ہر نوچندی کو نہیں، ہر اتوار کو تفسیر قرآن ہم نے کوئی 5 سپارے ایک آیت کے اوپر اس مسجد میں غور کیا تھا تفسیر کے حوالے سے۔ تو پرانے جو لوگ ہیں، میرے دوست عزیز، میرے بزرگوں نے یاد ہوگا، عرض کر رہا ہوں کہ قول سے متعلق بات آگے جا رہی ہے کہ اگر ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ افراد، پہلے تو ان کی بات ہوئی ہے جو اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، جو اونچی آواز میں بات کریں گے ان کے اعمال حبط ہو جائیں گے، لیکن جو اونچی آواز میں بات نہیں کر رہے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہیں، نیچے رکھتے ہیں، ذرا آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ بات کر رہا ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے اس ادب کے ذریعے سے، یہ ادب ہے نا، یہ احترام ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے دلوں کو اللہ نے اس ادب کے ذریعے سے آزما لیا ہے کہ یہ متقی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ انہی کے لیے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، انہی کے لیے مغفرت ہے، انہی کے لیے بہترین اجر و ثواب ہے۔ جانے دو، یہاں سے جاؤ گے، یہاں سے جاؤ گے، یہاں سے چل جاؤ۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اس نے بھی بارے دیگر بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بسم اللہ قبلہ۔ بات روشن ہے یا نہیں؟ اس کے بعد بولنے ہی سے متعلق تیسری آیت، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، سورہ حجرات کو بھی اس لفظ کی وجہ سے سورہ حجرات کہتے ہیں۔ وہ افراد کہ جو دروازے کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں لگاتے ہیں، میں نہیں لگا سکتا جو آوازیں لگائی گئیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہی وہ 5 آیتیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم کسی کے لیے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیونکہ نبی کی بے ادبی کی تھی تو ان کے تو اعمال ویسے ہی ضائع ہو گئے، وہ ہمارے پیشوا کیسے بن سکتے ہیں؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب بات آگے بڑھ رہی ہے، وہ افراد جو نبی کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر، حضرت کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے نبی کو آوازیں لگاتے ہیں، وہ کون ہیں؟ اکثرهم لا یعقلون، اللہ انہیں صاحب عقل نہیں مان رہا۔ تم پتہ نہیں کیا مان رہے ہو۔ اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، اگر یہ لوگ صبر کر لیتے، کھڑے ہو جاتے، انتظار کر لیتے کہ آپ خود باہر آ جائیں، آپ خود باہر آ جائیں اور ان سے ملاقات ہو جائے، حتی تخرج الیہم، آپ باہر آ کر ان تک پہنچ جائیں، ان سے مل لیں، تو کیا ہوتا؟ لکان خیرا لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔
واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت زیادہ غفور بھی ہے اور اللہ بہت زیادہ رحیم بھی ہے۔ دوبارہ سے نئے کام کرو تو شاید تمہارا کچھ بنے، پچھلے والے معاملات تو خراب ہو گئے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات ہیں۔ یہ جو 5ویں آیت کے آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ جو آیت کا حصہ ہے یہ 5 آیتوں سے متعلق ہے یا یہ آخری آیت 5ویں آیت سے متعلق ہے؟ یعنی نبی اور اللہ اور نبی کے آگے نہیں چلو، یعنی ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرو، یعنی اپنی آواز کو دھیما رکھو، یعنی ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کر انہیں ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے، یعنی ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کر انہیں آوازیں نہیں لگاؤ، انتظار کر لو نبی خود آ جائیں گے۔ یہ 5 آیتوں سے متعلق ہے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یا یہ آخری آیت سے متعلق ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 5 آیتوں سے متعلق ہے، یعنی یہ سارے کام جو نہیں کرنے اور یہ سارے کام جو کرنے ہیں، اگر تم اپنا لو اور اگر تم چھوڑ دو تو یہ تمہارے لیے خیر ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ آیات ایک اور پیغام بھی دیتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور وہ یہ کہ بولنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، بات کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ہر جگہ ہر ایک جیسی بات نہیں کی جاتی، ہر ایک سے ہر بات نہیں کی جاتی، پتہ ہونا چاہیے کس سے کیسے بولنا ہے۔ جی قرآن مجید میں 6 آیتیں ہیں، 5 ہیں میری انگلیاں، مجبوری ہے میری۔ قرآن مجید میں 6 آیتیں ہیں جو بولنے کا ڈھنگ عطا کرتی ہیں۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا کہ ہو سکے تو ان 6 آیتوں کو فریم میں تغرا کروا کر اور فریم بنوا کر اپنے گھروں میں لگاؤ، تاکہ ہمیں بولنے کا ڈھنگ قرآنی ڈھنگ ہمارا جائے، ہماری زندگیاں قرآنی زندگیاں ہو جائیں، ہم قرآن کے مطابق زندگی گزاریں۔ وہ جو 6 طرح کا 6 انداز اللہ نے بیان کیے ہیں کہ کیسے بولنا ہے، کیسے بات کرنا ہے، ان سب کے اندر ایک ہی لہجے کی اور ایک ہی وزن کی آیات ہیں۔ قولاً معروفا، قولاً میسورا، قولاً بلیغا، قولاً سدیدا، قولاً لینا، قولاً ثقیلا، یہ 6 طرح سے بولنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ میری بات روشن ہے؟ قولاً معروفہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے بولو مگر معروف بات کرو۔ معروف بات کا مطلب ہے پسندیدہ بات، تم وہ بات کرو جو سامنے والے کو اچھی لگے۔ قول معروف، یعنی امر بالمعروف تو ذہن میں ہے نا، نہی عن المنکر بھی ذہن میں ہے۔ امر بالمعروف سے کیا مطلب ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، خمس ادا کرے، جہاد کرے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے۔ معروف کی ضد ہے منکر، منکر کی ضد ہے معروف۔ قولاً معروفہ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ معروف کا کیا مطلب ہے؟ معروف اس بات کو کہا جاتا ہے جو پہلے سے ہی انسان کو پسند ہوتا ہے، جو چیز پہلے سے ہی انسان کو پسند ہوتی ہے، جو بات پہلے سے ہی ذہن و دماغ میں اچھی اور پسندیدہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں معروف۔ یعنی کتنا آسان کام کروا رہا ہے اللہ ہم سے، امر بالمعروف کا۔ اس چیز کا امر کرو جو پہلے سے ہی یہ پسند کرتے ہیں، اس چیز کی انہیں تلقین کرو جسے یہ پہلے سے ہی پسند کرتے ہیں۔ معروف جو فطری طور پر پہلے سے ہمیں اچھا لگتا، مثلاً سچ بولنا اچھا لگتا ہے یا نہیں؟ معصوم یہ فرما رہے ہیں اللہ کا حکم یہ ہے کہ امر بالمعروف کرو، سچ بولنے کی تلقین کرو۔ اب جب آپ میں کسی سے کہیں گے، کوئی ہم سے کہے گا کہ سچ بولا کرو، تو سچ تو پہلے ہی ہمیں پسند تھا۔ جب سچ ہمیں پہلے سے ہی پسند تھا اور ہم سے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ سچ بولا کرو، تو ہمیں برا کیوں لگ رہا ہے؟ وہ تو ہمیں پہلے سے پسند تھا کہ سچ اچھا ہے، سچ بولنا چاہیے۔ ایسے ہی مثال کے طور پہ وعدہ پورا کرو، وعدہ وفا کرو، یہ تو ہم سب کو اچھا لگتا ہے کہ وعدہ وفا کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی ہم سے کہہ رہا ہے کہ وعدہ وفا کرو، تو یہ ہمیں امر بالمعروف کر رہا ہے۔ اگر آمادہ ہیں تو ایک بیت کا جملہ کہہ دوں، بسم اللہ۔ سارے معروفوں میں، سارے اچھائیوں میں، ساری اچھائیوں میں سب سے اچھی چیز جو ہے وہ ہے اہل بیت کی محبت۔
معروف اس سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. یعنی جب کہا جاتا ہے کہ امر بالمعروف کرو تو گویا امر کرو علی کی محبت کے بارے میں. واہ 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 واہ. سب سے معروف, یا سب سے زیادہ. محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی قولا معروفا. جب کسی سے بات کرو تو قول تمہارا, الفاظ تمہارے معروف پسندیدہ ہونے چاہیے. البتہ یاد رہے کہ قول معروف میں محرم اور نامحرم کا خیال رہے. اگر پسندیدہ بات نامحرم سے آپ کریں گے تو وہیں فساد شروع ہو جائے گا, پھر وہ معروف نہیں رہے گا, وہ منکر بن جائے گا. جی سجی ہوئی باتیں, میٹھی میٹھی باتیں مرد سے کرتی ہوئی, دوست سے ہوتی ہوئی تو اچھی لگیں گی جی, لیکن کسی نامحرم سے یہ والی باتیں اچھی نہیں لگیں گی. نہ صرف اچھی نہیں لگیں گی بلکہ منکر ہیں, برائی ہے, عیب ہے, گناہ ہے. لہذا خواتین کو حکم ہے کہ جب نامحرموں سے بات کریں تو دو ٹوک بات, بہت ہی واضح بات اور بہت ہی وزنی بات کریں, غیر ضروری بات نہیں کریں. خواتین کو جاب کرنے سے اسلام نہیں روکتا, آفسوں میں نوکری کرنے سے اسلام خواتین کو نہیں روکتا. جی کسی بھی شعبے حیات کے اندر خاتون کو اللہ نے گھر نہیں بٹھایا ہے. کوئی بھی ایسا موضوع نہیں ہے جس میں خاتون میدان میں نہ آئے. لیکن آپ جاب کریں, اپنے آفس میں مردوں کے ساتھ کام کریں, مگر جتنا بات کرنے کی آپ کا پیشہ اجازت دیتا ہے اس سے زیادہ ایک زیادہ لفظ بولنا بھی شرعاً جائز نہیں ہے. آپ کے پیشے کے مطابق اتنی بات تھی جو کرنے کی تھی, آپ نے یہ اتنی بات تو کی یا نہیں کی اور ساری باتیں کر لیں, تو پھر آہستہ آہستہ فساد پھیلے گا. یہی کیفیت یونیورسٹیز کے اندر اور کالجز کے اندر ہے. یہ جو بچی کالج میں پڑھنے جا رہی ہے, اسلام نہیں روک رہا کہ اگر تم لڑکوں کے ساتھ پڑھنا چاہ رہی ہو تو پڑھو, مگر جتنا تمہارا کام ہے اتنا ہی اس سے تمہارا رابطہ ہونا چاہیے. اس سے ذرا سا بھی آگے بڑھو گے تو فساد ہو جائے گا. وہ قول معروف نہیں رہے گا, وہ قول منکر بن جائے گا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل. آپ کی صلوات بتا رہی ہے, آپ اکتا رہے ہیں میری باتوں سے. فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد والے محمد. دوسرا قول, دوسرا انداز بولنے کا کیا ہے؟ قولاً سدیدہ. سجی ہوئی گفتگو ہونی چاہیے. بات تو اپنی پیش کرو, مقدمہ تو اپنا اچھا رکھو, کسی کو سمجھانے کا ڈھنگ تو آتا ہو. تم بات ہی گونگی بات کر رہے ہو, گونگ ہے تمہاری بات کے اندر, تمہاری بات میں ابہام پایا جاتا ہے, تم روشن بول ہی نہیں پا رہے ہو, تم اپنی بات بتا ہی نہیں سکے, تم اپنی بات سمجھا ہی نہیں سکے. یہ بولنا, سمجھانا, کسی کو اپنی بات منتقل کرنا, یہ قرآن کہتا ہے جب بھی کسی سے بولو تو قولاً سدیدہ, تمہاری سجی ہوئی گفتگو ہونی چاہیے. بات کو اپنی بہت سجا کر پیش کرو, مقدمہ اپنا اچھا پیش کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہاری بات, تمہارے اچھی بات نہ کرنے کی وجہ سے تمہارا کام بھی ضائع ہو جائے. قولاً سدیدہ. قولاً بلیغا, بات تمہاری واضح اور روشن ہونی چاہیے. دو ٹوک بات کرو, کوئی ضرورت نہیں آ رہی ہے کہ آدھا گھنٹے تک خطاب کرو گے. ایک جملے میں ہی بات کرو, ایک ہی جملے میں اپنی بات پہنچاؤ. قول تمہارا بلیغ ہونا چاہیے. ہندوستان میں یوم حسین کا عنوان کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا, اور مہمان خصوصی علامہ نقن صاحب, وقت ان کے پاس 5 منٹ کا رہ گیا. انہوں نے کہا حضور 5 منٹ میں بتائیے کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. انہوں نے کہا نہیں 5 منٹ بھی زیادہ ہیں, میں 1 منٹ میں بتاؤں گا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور کہا کہ بینر پہ لکھا ہوا ہے کہ موضوع سیمینار ہے کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. تو سنو ایک جملے میں, اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی. دین کا مذاق بن جاتا. اب ایک جملہ ہے مگر قول بلیغ ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اسی طرح قولاً لینا, تمہاری جو گفتگو ہے وہ نرم ہونی چاہیے. ایسا منہ بگاڑ کے بتا رہے ہیں,
ایسا چہرہ اترا ہوا ہے اس بولنے والے کا جیسے شاید ان کا چھٹا جہاز ڈوب گیا ہے. ارے بھائی تھوڑا سا چہرے پہ تازگی لے آؤ. بات کرنے کا صرف الفاظ ہی تو نہیں ہوتے, چہرے کا رنگ اور چہرے کے آثار بھی بتاتے ہیں کہ تم کیا سوچ رہے ہو. بعض لوگ تو ایسے روٹھے روٹھے رہتے ہیں کہ جیسے ساری دنیا کا غم انہی کے دماغ میں ہے. تھوڑا سا اپنا چہرہ بولتے وقت اچھا کر لیا جائے, بات کرتے وقت چہرے کے اوپر بشاشت ہونی چاہیے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. محمد آل محمد. قولاً حیدری. قولاً لینا, بات تمہاری بہت سجی ہوئی نرم گفتگو ہونی چاہیے. قولاً ثقیلا, بات تمہاری وزنی ہونی چاہیے. ٹھکی ہوئی بات, جمی ہوئی بات, ایک جملہ ہی کافی ہو, وزنی گفتگو. اور اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری گفتگو وزنی ہو جائے, ہماری بات ایسی سنگین بات شمار کی جائے, تو پھر ہم کیا کریں کہ ہماری بات قول ثقیل ہو جائے. تھکے ہوئے تو نہیں ہیں عزیزو؟ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بات قول ثقیل بن جائے تو ہماری بات تو کوئی ہونی نہیں چاہیے, یا قرآن سنا دو یا اہل بیت کا فرمان سنا دو. اس لیے کہ نبی نے قرآن کو اور اہل بیت کو دو ثقل کہا ہے, ثقلین, دو بھاری وجود کہا ہے, سنگین وجود ہے. انی تارکن فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یا آیت پڑھ کر سنا دیں یا حدیث پڑھ کر سنا دیں, بات خود ہی وزنی ہو جائے گی. صلوات محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. اجازت دیں, میرے پاس صرف مصائب پڑھنے کا وقت رہ گیا کہ میں یہ چھٹی آیت, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اس آیت کو کل آپ کے سامنے بیان کروں. ایک صلوات. اور بلند صلوات. ایک جملہ بھی عقیل بھائی کوئی بچہ اپنے پلے سے باندھ کے لے گیا. ایک بات بھی اگر کسی جوان کو سمجھ میں آ گئی تو میری تو محنت سوارت ہو جائے گی. دروازہ بج رہا ہے. حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. جب کنڈی کھٹکھٹانے کی آواز بڑھی تو حبیب ابن مظاہر نے آواز دے کر پوچھا, من الباب, کون ہے دروازے پر؟ آواز آئی, انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. حضرت حر خود چل کر آئے مولا حسین کے پاس. زہیر قین کو مولا حسین نے ڈھونڈا. حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کر بلوایا. یہ کچھ کم بات نہیں ہے. حبیب ابن مظاہر رضوان اللہ تعالی علیہ اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. دروازے پر دستک ہوئی تو پوچھا, کون ہے دروازے پر؟ اس نے جیسے ہی کہا نا, میں حسین کا قاصد ہوں. حبیب کا لقمہ ہاتھ سے چھٹ گیا. کھڑے ہو گئے, حسین کا نام آیا ہے دروازے پر. جلدی سے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک مسافر ہے, ایک قاصد ہے جو ہاتھ میں ایک نامہ لیے ہوئے, لپٹا ہوا نامہ وہ ہاتھ میں لیے ہوئے ہے, مہر لگا ہوا نامہ. آگے بڑھ کر کہا کہ میرے مولا نے تمہیں کوئی تحریر دیا ہے؟ کہا حضور یہ آپ کے نام تحریر ہے. پہلے تو اسے آنکھوں سے لگایا, پھر اتنی حبیب کو شوق تھا, اشتیاق تھا کہ حبیب نے اسے پڑھنا شروع کیا. وہیں کھڑے کھڑے پڑھنا شروع کیا. اس میں لکھا ہوا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, من الحسین
इला रजुलिन फ़क़ीह हबीब इब्न मज़ाहिर अस्सलामु अलैकुम। ये हुसैन की तरफ से एक रजुल फ़क़ीह, एक फ़क़ीह, एक मुज्तहिद को ख़त है जिसका नाम हबीब इब्न मज़ाहिर है। ये मुखातिब करके आपने लिखा सलाम हो हबीब तुम्हारे ऊपर। और फिर एक लाइन का ख़त है, लिखा हबीब तुम्हें नबी से हमारी निस्बत का इल्म है। हम नबी से क्या निस्बत रखते हैं, तुम्हें हमारी नबी से निस्बत का इल्म है। बस इतना जान लो कि करबला में मैं दुश्मनों में घिर चुका हूं। वस्सलाम हुसैन इब्न अली। हबीब ने खत को पढ़कर जैसे ही अपने घर में कदम रखा तो ज़ौजा भी दस्तरखान छोड़े खड़ी थी, इंतजार में थी कि पूछे तो सही कि हबीब क्या खत है, क्या पैगाम है, क्या हुसैन का पैगाम है। हाथ में खत देखा, हबीब हुसैन ने खत लिखा है। तो अजब नहीं, बढ़कर पहले हबीब के हाथों से खत लेकर खत को चूमा हो और फिर हबीब से पूछा, हबीब क्या लिखा है मेरे मौला हुसैन ने। कहा हुसैन ने लिखा है कि दुश्मनों में मैं घिर चुका हूं। बस मुझे आगाह किया है हुसैन इब्न अली ने। तो फौरन कहा कि बताओ फिर तुम्हारा क्या इरादा है। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। जो जहां बैठा है अपनी आवाज को आजाद करे, अंदर बाहर गाड़ियों में जो बुजुर्ग सवारियों में बैठे हैं। तो हबीब इब्न मज़ाहिर ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं हुसैन की क्या मदद करूंगा। अज़ादारो हबीब इब्न मज़ाहिर की उम्र उस वक्त 80 साल से ज्यादा है। कहने लगे मैं ज़ईफ हो गया हूं, मैं हुसैन की क्या मदद करूंगा। तो जैसे ये सुना ना, हबीब की ज़ौजा कुछ कदम आगे बढ़ी और अपनी चादर एक जगह से उठाकर सर पे रखी और कहा फिर हबीब मुझे जाने दो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हबीब की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह रे गुरबत हुसैन के खवातीन भी हुसैन पे रहम खा रही हैं, खवातीन भी हुसैन पे तरस खा रही हैं। फरमाया ये कैसे मुमकिन है मुझे जहरा का बच्चा बुलाए, मुझे नबी का नवासा बुलाए और मैं मदद करने ना जाऊं। अपने गुलाम को बुलाया, घोड़ा आमादा करो, घोड़े को तैयार करके कूफे की फलां जगह पर जाके खड़े हो जाओ। हालात मुसाइद नहीं है, मैं कुछ देर में तुम तक पहुंचूंगा और फिर वो मुझे घोड़ा दे देना और मैं वहां से करबला चला जाऊंगा। हबीब कहते हैं कि मुझे पहुंचने में देर यूं हुई कि हालात मुसाइद नहीं थे, तो मैं गैर मानूस रस्तों से होता हुआ उस मंजिल पर पहुंचा जहां मेरा गुलाम घोड़ा लिए खड़ा था। हबीब कहते हैं कि जब मैं करीब पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि गुलाम घोड़े से बात कर रहा है और घोड़े से ये कह रहा है कि अगर कुछ और देर गुजरी और मेरा मालिक हबीब ना आया तो मैं तेरी पुष्ट पर बैठकर जाऊंगा और हुसैन इब्न अली, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, हुसैन इब्न अली की मदद करूंगा। मैंने अपनी आंखों से ये रिवायत पढ़ी कि हबीब की आंखों से आंसू जारी हुए और अपने गुलाम को हुसैन मौला की मोहब्बत की वजह से आजाद करने का इजहार किया। मैंने तुझे आजाद किया। पैरों में गिर गया, मौला सारी जिंदगी आपकी खिदमत की है, अब तो आले रसूल की खिदमत का वक्त है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मुझे अपने साथ ले जाइए। हबीब इब्न मज़ाहिर ने अपने गुलाम को अपने साथ रखा और कूफे से करबला की तरफ रवाना हुए। वहां कूफे की जानिब से जब गर्द उठना शुरू हुई ना, तो इमाम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, एक सिमत बार बार देख रहे थे। जब गर्द उठती भी देखी ना तो आवाज देकर कहा, अब्बास, अली अकबर आओ, मेरा मेहमान आ गया, मेरा हबीब मुझसे मिलने आ गया। बढ़कर सारे जवाना ने बनी हाशिम ने हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर का इस्तकबाल किया। इमाम हुसैन ने गले से लगाया और इमाम में अजीब रिवायत जो आज मैंने इत्तेफाक से दोबारा इन मसाइब को दोहराने के लिए जब मैंने किताब खोला तो किताब में एक जुमला मुझे बड़ा अजीब मिला है और जुमला ये मिला है कि जब इमाम हजरत हबीब को खैमों की तरफ ले जा रहे थे ना,
تو سامنے سے جناب فضہ آتی نظر آئیں. آگے بڑھ کر کہا اے آقا حسین، زینب کبریٰ نے حبیب کو سلام کہا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اس وقت میں کتاب یہ کہتی ہے، مقتل یہ کہتا ہے، حبیب نے اپنے سر کا امامہ پکڑ کے اتار دیا اور کہا اتنے غریب ہو گئی آل رسول، اور جھک کر سلام کا جواب دیا اور کہا اے بی بی، جا کر میری آقازادی زینب کو میرا سلام کہیں اور کہیں کہ ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہے کہ آج ہم آل رسول کی خدمت میں ہیں. بی بی کو میرا سلام کہیں اور کہیں میرے لیے اس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہے کہ میں آج آل رسول کی خدمت میں ہوں. حبیب ابن مظاہر وہی صحابی امام حسین ہے کہ شب عاشور جب ایک بڑے خیمے میں امام حسین نے سارے اصحاب کو جمع کیا، زہیر قین سے کہا کہ کیونکہ جو معمر اصحاب تھے نا ان میں زہیر تھے، حبیب تھے، فرمایا کہ سارے اصحاب کو ایک جگہ جمع کریں، میں بات کرنا چاہتا ہوں. ایک بڑے خیمے میں کچھ دیر کے لیے تصور کریں جیسے اس وقت ہماری مسجد ہے. ایک بڑے خیمے میں امام حسین نے سارے اصحاب کو جمع کیا. ہاں اپنے ذہنوں کو لے چلیے نا کربلا. میرا تو کوئی خاص اصرار نہیں تھا، مجھے تو بتایا گیا ہے کہ جب آپ مصائب پڑھیں گے تو ہم لائٹیں بجھا دیں گے. عجیب اتفاق ہے کہ میں چراغ بجھانے کی بات کر رہا ہوں اور اس وقت مجلس میں چراغ بجھا ہوا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں. جب آپ ایسے روتے ہیں نا، میں کچھ آوازوں کو سن رہا ہوں جو بہت زیادہ رو رہے ہیں، تو یقین جانیے امام رضا دعا دیتے ہیں. امام محمد باقر تو مصلی بچھا کے رونے والوں کے لیے دعا کرتے. امام نے ایک بڑے خیمے میں تمام اصحاب کو بلوایا. زہیر قین نے سب کو ایک جگہ جمع کیا. امام نے فرمایا یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ قوم اشقیاء، یہ یزیدی لشکر مجھے مارنا چاہتا ہے، یہ تمہیں بھی میری وجہ سے مارنا چاہتا ہے. تم میں سے سب کو میری اجازت ہے کہ تم جانا چاہو تو چلے جاؤ. جب امام نے یہ کہا نا تو ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کی آواز آئی، مولا اگر آپ ہم سے کہیں نا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے گلوں کو کاٹ ڈالو تو ہم اپنے ہاتھ سے اپنے گلے پہ تلواریں چلانے کو تیار ہیں، مگر آل رسول کو تنہا چھوڑ کے نہیں جا سکتے. امام نے فرمایا شاید تم میں سے کوئی یہ سوچے کہ جائے گا تو سب دیکھ لیں گے کون جا رہا ہے، تو میں چراغ بجھا دیتا ہوں، اس اندھیرے میں جس کا دل کرے وہ چلا جائے. امام نے اس بڑے خیمے کے چراغ بجھوا دیے اور جب چراغ کچھ دیر کے بعد روشن کیے گئے نا تو دیکھیں گے سنیں گے کیا منظر ہے. منظر یہ ہے کہ حبیب ابن مظاہر آگے بڑھ کے کوئی نہیں گیا اور حبیب ابن مظاہر نے آگے بڑھ کر کہا مولا اگر ہم 70 مرتبہ مارے گئے اجرکم اللہ اور دوبارہ زندہ کیے گئے تب بھی ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. تب امام حسین نے ایک مرتبہ ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا انی لا ارا اصحابا کا اصحابی، جیسے اصحاب اللہ نے مجھ حسین کو دیے ہیں کسی کو ایسے اصحاب نہیں دیے. مجھے فخر ہے کہ میرے اصحاب ایسے ہیں. سارے اصحاب کو دعائیں دی امام حسین نے، سب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے. اچانک امام حسین کی نگاہ گئی کہ خیمے کے کونے میں قاسم کھڑے ہیں. حضرت قاسم ابن حسن مولا حسین کے بھتیجے، امام حسن کا یتیم بچہ جن کی عمر 11 یا 13 سال ہے، وہ خیمے کے کونے میں کھڑے ہیں. امام نے انہیں دیکھ کر فرمایا قاسم تم بھی یہاں ہو؟ کہا چچا جان میں سب سن رہا تھا، بس مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے. چچا جان کل میرا نام شہیدوں میں ہے؟ اجرکم اللہ. مجھے جلدی نہیں ہے، پرسہ دیں گے. چچا جان کل شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ سنیں گے. جیسے ہی حضرت قاسم نے کہا نا چچا جان کل شہیدوں میں میرا نام بھی ہے، امام نے فرمایا قاسم تم تو بہت بڑے ہو،
تمہارا 6 مہینے کا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ تو جیسے ہی یہ جملہ سنا، حضرت قاسم نے انگڑائی لی، کمر کا پٹکا کھل گیا، کہنے لگے چچا جان حل یسلون الی الخیام، کیا یہ خیموں میں گھس آئیں گے؟ میرا بھائی تو جھولے میں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام حسین نے فرمایا قاسم میں علی اصغر کو اپنی آغوش میں لے کے جاؤں گا، عاشور کے دن علی اصغر بھی مار دیا جائے گا۔ اصحاب ساری رات عبادت الہیہ میں مصروف رہے۔ عاشور کا دن آیا تو پہلے اصحاب نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ جب وقت آیا نا کہ حبیب ابن مظاہر قریب آ کے کھڑے ہوئے، کہا مولا مجھے جانے کی اجازت ہے۔ امام نے حبیب کو رخصت کیا، حبیب میدان کربلا میں گئے۔ سب سے زیادہ اصحاب میں سب سے زیادہ جس مجاہد نے دشمنوں کو فی النار کیا ہے، ان میں حبیب ابن مظاہر ایک بڑا نام ہے۔ 40 سے زیادہ یزیدی سپاہیوں کو میدان کربلا میں واصل جہنم کیا، مگر بزرگ تھے نا، ضعیف العمر تھے، بوڑھے تھے نا حبیب ابن مظاہر۔ آہستہ آہستہ تیر لگنا شروع ہوئے۔ جب وہ کسی کو مارتے تھے تو ایک تیر انہیں بھی لگتا تھا۔ جب آہستہ آہستہ زخم بڑھتے چلے گئے تو اب حبیب سے گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا نہیں گیا، تو امام کو آواز دیتے ہوئے گھوڑے سے گرے ہیں اور آواز یہ دی مولا میرا سلام آخر قبول کریں۔ امام حسین پہنچے حبیب کے لاشے پر، حبیب کا لاشا دیکھ کر ایک مرثیہ پڑھا ہے امام حسین نے۔ اس مرثیے میں ایک جملہ کہا، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ حافظ قرآن تھا، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ قاری قرآن تھا، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ قرآن سمجھنے والا تھا، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ میرے نانا کا، میرے بابا کا اور میرا صحابی تھا۔ امام نے حبیب کا لاشا اٹھایا۔ آپ سن رہے ہیں نا، حسین مولا نے کسی کا لاشا کسی اور کو اٹھانے نہیں دیا، کوئی لاشا کسی اور کو اٹھانے نہیں دیا، لیکن حبیب کا لاشا، بزرگ تھے نا حبیب کا لاشا جب امام اٹھانے لگے تو اصحاب نے آگے بڑھ کر کہا مولا یہ لاشا ہم اٹھائیں گے۔ فرمایا یہ میرا مہمان ہے، میں نے اسے خط لکھ کر بلایا ہے۔ حبیب کا لاشا گنج شہیدہ میں لے جا کے رکھ دیا، مجلس ہو گئی، عزادارو گریہ بھی ہو گیا۔ میں بس ایک روایت ہر سال سناتا ہوں آپ کو، وہ روایت ضرور سناؤں گا۔ حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قاسم ابن حبیب کربلا میں اپنے بابا کے ساتھ شہید نہیں ہوا۔ جب قاسم کربلا آئے نا، جب حبیب کربلا آئے نا تو قاسم مسافرت پر تھا۔ واقعہ کربلا گزر گیا، حضرت حبیب بھی امام حسین کے ساتھ شہید ہو گئے۔ قاسم ابن حبیب ابن مطاہر کو جب اطلاع ہوئی کہ میرے بابا حبیب کربلا میں مارے گئے تو یہ چلا ہے کربلا کی طرف۔ وہاں سے قافلہ اسیروں کا اور شہیدوں کے کٹے ہوئے سروں کا کربلا سے کوفہ کی طرف آ رہا ہے۔ رستے میں قافلے کا سامنا ہوا۔ قاسم ابن حبیب نے جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ خولی کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور نیزے کی انہی پر حبیب کا سر ہے۔ تو جا کر کہا اے خولی یہ میرے بابا کا سر ہے، یہ سر مجھے دے دے تاکہ میں بابا کے جسم کے ساتھ، بدن کے ساتھ اسے کربلا میں دفنا کر آ جاؤں۔ خولی نے کہا مجھے شام کے دربار سے انعام ملنا ہے، میں یہ سر تجھے نہیں دوں گا۔ قاسم نے کہا جو رقم تجھے وہاں ملنی ہے میں دینے کو تیار ہوں۔ سنیں گے عزادارو، مگر ایک مرتبہ اس نے دینے سے انکار کیا تو قاسم یہ سمجھے کہ اب بغیر جنگ کے، بغیر حملے کے سر ملے گا نہیں۔ یہ واپس گئے، اپنے 10 نوجوان دوستوں کو جمع کیا اور کچھ دیر کے بعد قافلے پر حملہ کیا اور حملہ کر کے اپنے بابا کا سر لینے میں کامیاب ہوا۔ جب سر لے لیا نا تو اپنے دوستوں کو آوازیں دے کر کہا واپس چلو، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو کوئی نیزے پر نہیں اٹھا سکتا۔ امام سجاد کا حال غیر ہو گیا، اپنی بیڑیاں ہتھکڑیاں سنبھالی، امام حسین کے سر کو دیکھا، بابا یہ سچ کہتا ہے آپ کا بچہ مشیت